حسام الدین اور شرف الدین دونوں نے منصور بن احمد کی اس منصوبہ بندی سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی گئی۔ شاہراہ پر منصور بن احمد جم گیا تھا۔ دائیں جانب ذرا ہٹ کر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شرف الدین اور بائیں جانب حسام الدین گھات میں چلے گئے تھے۔ اب وہ منگولوں کے اس لشکر کا انتظار کرنے لگے تھے جس نے مغرب سے حلب شہر کی طرف آنا تھا۔ آخر منگولوں کا لشکر نمودار ہوا۔ وہ کافی بڑا لشکر تھا۔ چونکہ شاہراہ پر منصور بن احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکے ہوئے تھا، لہذا قریب آ کر منگول سالاروں نے لشکر کو روک لیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ان کی راہ روکے کھڑا ہے۔ انہیں پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا سالار منصور بن احمد حلب کے منگول لشکر پر حملہ آور ہوا ہے اور اسے بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا وہ جان گئے کہ اس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے، وہ یقیناً منصور بن احمد کا ہی لشکر ہے۔ گو اس لشکر کی تعداد بہت کم تھی، لیکن منصور بن احمد کا نام ہی ایسا تھا جو منگولوں کے لیے خوف، وحشت اور ہراس کی علامت بنا ہوا تھا۔ تاہم منگولوں نے منصور بن احمد پر ضرب لگانے کے لیے اپنی صفیں درست کر لیں، اس لیے کہ ان کے خاقان ہلاکو خان نے حکم دے رکھا تھا کہ منصور بن احمد کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ منگول سالار حرکت میں آئے، آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ منصور بن احمد کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منصور بن احمد نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ منگولوں کا منصور بن احمد کے ساتھ تھوڑی ہی دیر ٹکراؤ ہوا تھا کہ دائیں جانب سے شرف الدین کردی نمودار ہوا اور منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ منگول پہلے ہی منصور بن احمد سے ٹکرا رہے تھے۔ ان کے کچھ لشکریوں نے منصور بن احمد کو پہچان بھی لیا تھا اور یہ خبر پورے منگول لشکر میں پھیل گئی تھی کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے اس کی کمانداری خود منصور بن احمد کر رہا ہے۔ اور جب دائیں جانب سے شرف الدین کردی نے ضرب لگائی تب منگولوں کے لشکر میں ایک ہلچل، افراتفری اور بدنظمی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اسی موقع پر حسام الدین جوکندار منگولوں کی پشت کی جانب سے نمودار ہوا۔ ایسا لگتا تھا گویا ابلیس کے منہ سے لگام نکل گئی ہو اور شیطان بے خوف و خطر اور جری زائر اجل بن کر ہڈیوں کے گودوں تک میں اترتا چلا گیا ہو۔ موت آفاق کی وسعتوں سے نکل کر بے زنجیر آسیب کی طرح ناچ اٹھی تھی۔ منگولوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کچے لشکریوں کو بچانا چاہتے ہیں تو شکست قبول کر کے بھاگ کھڑے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ بائیں سمت منصور بن احمد نے ان کے بھاگنے کے لیے خالی رکھی ہوئی تھی، لہٰذا اسی سمت منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ منصور بن احمد نے شرف الدین کردی کو منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے لیے چھوڑا اور حسام الدین جوکندار کے ساتھ اس نے بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ بھاگتے منگولوں کا خاتمہ کر دیا اور ان کی خاصی بڑی تعداد کو تہہ تیغ کیا۔ جب یہ تعاقب ختم ہو گیا تب ایک لشکری بھاگا بھاگا حسام الدین جوکندار کے پاس آیا اور کسی قدر بدحواسی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر منصور بن احمد زخمی ہوئے ہیں اور تعاقب ترک کرنے کے بعد وہ ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں اور طبیب ان کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حسام الدین گھبرا گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو اس سمت دوڑایا جس سمت اس لشکری نے رہنمائی کی تھی۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پتھر پر منصور بن احمد بیٹھا ہوا تھا اور ایک طبیب اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر تقریباً بھاگتا ہوا حسام الدین جوکندار منصور بن احمد کے قریب گیا۔ گھبرایا ہوا اور فکر مند تھا، چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت منصور بن احمد نے بھی بھانپ لی تھی۔ جو ہی وہ منصور بن احمد کے قریب گیا، منصور بن احمد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ہلکا سا ایک زخم آیا ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ حسام الدین، آج کے تعاقب کا بھی ایک نیا ہی انداز تھا۔ ہم نے انگنت منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ جو گھاؤ مجھے لگا ہے، اس کے لگنے سے میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میرے ان ارادوں کی بھی برف پگھل گئی ہے جو کبھی میرے لاشعور میں تھے ہی نہیں۔ میرے دل کی ساری گرہیں کھل گئی ہیں کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی احسن طریقے سے کر سکوں۔ لگتا ہے مشیت کے قانون کے اسرار اس زخم کی وجہ سے مجھ پر کھل گئے ہیں۔ حسام الدین، منگولوں کا قتل عام کرتے ہوئے مجھے جو زخم لگا ہے، خداوند قدوس کی قسم، اس کے کرب سے لگتا ہے شبنم اور چاندنی اور عبادتوں کا تقدس جاگ اٹھا ہو۔ منگولوں کے مظالم دیکھ دیکھ کر کبھی میری زبان کا ذائقہ تلخ تھا، حلق کڑوا تھا، لیکن آج منگولوں کا قتل عام کرتے ہوئے جو زخم لگا ہے اس کی تاثیر کچھ نرالی ہے۔ دل چاہتا ہے روز ہی ایسے زخم لگتے رہیں اور روز میں ان منگولوں کا قتل عام کروں۔ میں سمجھتا ہوں میرے رب نے مجھے محبت کا ثمر، میری چاہتوں کا اثر عطا کر دیا ہے۔ اس زخم نے مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ سلگتے صحرا کی آنکھوں میں فطرت کے رازوں کی کتاب کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اسلام دشمن ملکوں سے کس کس طرح نمٹنا چاہیے۔ اتنی دیر تک طبیب نے زخم کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو منصور بن احمد اٹھ کھڑا ہوا، کچھ لنگڑاتا ہوا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا، پھر حسام الدین جوکندار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ میرے بھائی، لشکر کو واپس لے چلیں۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشی اور سعادت کا دن ہے۔
जो हमने अपने उन अनगिनत बदबख्तों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने बगदाद के तकद्दुस को खराब किया, जिन्होंने मुसलमानों पर वो मजालिम किए जिन पर जिस कदर सोचा जाए जहन उतना ही खराब होता है। और आज इन मंगोलों से हमने खूब इंतकाम लिया। इसके बाद मंसूर बिन अहमद और हसामुद्दीन जोकंदार लश्कर को लेकर उस जगह आए जहां मंगोलों के साथ टकराव हुआ था। वहां शरफुद्दीन ने मंगोलों की पड़ाव की हर चीज को संभाल लिया था। हसामुद्दीन के साथ मंसूर बिन अहमद ने सामान का जायजा लिया और शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार को मुखातिब करके बोला, कुछ दस्ते मुकर्रर करो जिनमें से ज्यादातर इस जंग के दौरान जख्मी होने वाले शामिल हों, और उन्हें सारा सामान देकर कोहिस्तान कैचाक की तरफ रवाना कर दो। और मेरी तरफ से लोई ताशी और यांग खान को पैगाम पहुंचा दो कि अपनी मर्जी और सवाबदीद के मुताबिक सामान की तकसीम को आखिरी शक्ल दें। साथ ही उन्हें यह भी कहना कि जो जख्मी लश्कर हम भेज रहे हैं इन्हें मुकम्मल आराम करने का मौका दिया जाए और इनके बदले में हमें ताज़ा दम लश्करी भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम इन इलाकों से ही मुसलमान लश्करी भर्ती करके आने वाले दौर में फिर मंगोलों के खिलाफ हरकत में आएंगे। हसामुद्दीन और शरफुद्दीन कुर्दी पीछे हट गए। उन्होंने कुछ दस्ते मुकर्रर किए। उन दस्तों में ज्यादातर उस जंग में जख्मी होने वालों की तादाद थी। फिर मंगोलों के पड़ाव से मिलने वाला सारा सामान उन्हीं के बारबरदारी के जानवरों पर लादा गया जो वो अपने साथ लेकर आए थे, और फिर माल गनीमत का वो सारा सामान, वो दस्ते जो हसामुद्दीन और शरफुद्दीन ने मुकर्रर किए थे, कोहिस्तान कैचाक की तरफ रवाना हो गए। इन दस्तों की रवानगी के बाद मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और हसामुद्दीन कुर्दी एक जगह बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज शरफुद्दीन कुर्दी ने किया और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, मैं बेहद खुश हूँ कि आपकी सरकर्दगी एक बार हलब शहर से बाहर और एक बार अब हमने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त देकर उनका खूब कत्लेआम किया है। अब मैं और हसामुद्दीन ये जानना चाहेंगे कि इससे आगे आपकी क्या मंसूबाबंदी है और किधर का रुख करेंगे। जवाब में मंसूर बिन अहमद मुस्कुराया और कहने लगा, हलब में जो मंगोलों का लश्कर मुतय्यन था उसका घमंड तो हम तोड़ चुके हैं, साथ ही उनके लश्कर की तादाद भी कम कर चुके हैं। इन हालात में मेरा ख्याल है कि हम शाम के रास्तों पर सफर करते हुए हुमस शहर की तरफ बढ़ें। अपनी रवानगी से पहले अपने मुखबिरों को उस समत रवाना कर देंगे ताकि हुमस शहर से मुतालिक हमें तफसील बताते रहें कि वहाँ किस कदर मंगोल हैं और उन पर किस तरह हमलावर होकर अपनी कामयाबी का दर खोला जा सकता है। शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार ने इससे इत्तफाक किया। फिर कबल इसके कि दोनों में से मंसूर बिन अहमद से कोई सवाल करता, कुछ मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए। वो उधर आए जहाँ मंसूर बिन अहमद, हसामुद्दीन जोकंदार और शरफुद्दीन बैठे थे। अपने घोड़ों से जब वो उतरे तो मंसूर बिन अहमद ने उन्हें हाथ के इशारे से अपने हसामुद्दीन और शरफुद्दीन के करीब बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज मंसूर बिन अहमद किया और आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम हलाकू खान की तरफ से हमारे लिए नई खबर लेकर आए हो? जवाब में मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर वो मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम हलाकू की तरफ से नहीं बल्कि मंगोलों की एक नई और बहुत बड़ी कुव्वत की खबर लेकर आपके पास आए हैं। अपने मुखबिर के ये अल्फाज सुनकर मंसूर बिन अहमद चौंका था। यही हालत शरफुद्दीन और हसामुद्दीन की भी थी। चुनाचे मंसूर बिन अहमद ने बड़ी शफकत से उनकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, मेरे अजीज भाई, ये नई कुव्वत कौन सी है और कहां से उभरी है? इस पर मुखबिर ने अपने होंठों पर जबान फेरी। दोबारा वो मंसूर बिन अहमद को मुखातिब करके कह रहा था, अमीर, आप जानते हैं माजी में हलाकू खान ने अपने 2 सालारों तुरान एल खान और बायदो को बगदाद और उसके सारे मगरबी इलाकों की हिफाजत के लिए छोड़ा था। आप जानते हैं मंगोलों के इस वक्त बड़े बड़े लश्कर 3 शहरों में, बगदाद, मरागा और तब्रेज। इसके अलावा 2 खासे बड़े लश्कर बायदो और तुरान एल खान की सरकर्दगी में भी हैं। और इन दोनों सालारों को हलाकू खान ने सिर्फ आपके खिलाफ मुतहर्रिक किया है। उन्हें हिदायत कर रखी है कि न सिर्फ इन इलाकों की हिफाजत करनी है बल्कि आपका नाम कर उसने कहा था कि आपको हर सूरत में शिकस्त देकर गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करना है। मंसूर बिन अहमद मुस्कुराया, फिर कहने लगा, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे अल्लाह को मंजूर है कि मैं नाकाम होकर इन मंगोलों के हत्थे चढ़ जाऊं तो ना कोई मुझे बचा सकता है, ना मेरी हिफाजत का सामान कर सकता है। बहरहाल तुम खबर कहो क्या है? जवाब में वो मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि मंगोलों के 2 बड़े लश्कर पहले ही बायदो और तुरान अल खान की सरकर्दगी में इन इलाकों में सरगर्दा थे। उन्हें आपके इन इलाकों पर हमलावर होने से पहले हलब के नवाह में मंगोलों को शिकस्त देने और उसके बाद हलब का जो लश्कर मगरिब की तरफ गया है उसकी खबर भी उन तक पहुंच चुकी है, इसलिए कि वो दोनों मूसल और रक्का शहर के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर कयाम किए हुए थे। अब ये दोनों सालार यानी बायदो और तुरान अल खान मुत्तहिद हो गए हैं। अपने लश्कर को भी उन्होंने यकजा कर लिया और बड़ी तेजी और बरकरफ्तारी के साथ वो आपका रुख कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें खदशा और खतरा है कि अगर आप इसी तरह मंगोलों का कत्लेआम करते रहे और ये खबरें हलाकू तक पहुंच गईं तो हलाकू उनका अंजाम बड़ा बुरा करेगा। इस बिना पर वो हर सूरत में आपको घेर कर आपका खातिमा करने की कोशिश करेंगे और ऐसा करके वो हलाकू खान से दाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुखबिर जब खामोश हुआ तब उसे मुखातिब करते हुए मंसूर बिन अहमद फिर बोल पड़ा, अगर ये मामला है तो मंगोलों का ये मुत्तहिद लश्कर इस वक्त कहाँ है?
مخبر نے کچھ سوچا، پھر منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہ لشکر اس شاہراہ پر سفر کر رہا ہے جو موصل سے نکل کر رقہ شہر اور پھر حلب کا رخ کرتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں پیش قدمی کرتے دیکھا ہے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں وہ اب یہاں سے 25-30 میل دور ہوں گے، اس لیے کہ جب ہم روانہ ہوئے تھے وہ رقہ شہر کو عبور کر چکے تھے۔ ہم بڑی تیز رفتاری سے اس سمت آئے ہیں، جبکہ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کسی قدر سست ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اول یہ کہ دونوں لشکر متحد ہو گئے ہیں، ان کی تعداد کافی ہے اور آگے بڑھنے کی رفتار سست ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے جو یہاں قیام کے دوران وہ اکٹھا کرتے رہے ہیں تاکہ کچھ اپنے لیے رکھیں اور ہلاکو خان کی طرف روانہ کریں۔ زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے بھی ان کی پیش قدمی تیز نہیں ہے۔ ان کے سامان میں خوراک کے لیے ان گنت بھیڑ بکریاں ہیں، بے شمار بار برداری کے جانور ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور اس سارے سامان کو وہ لشکر کے درمیانی حصے میں رکھتے ہیں اور اس کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ مخبر جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تھوڑی دیر آرام کرو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات سنو، اپنے وہ ساتھی جو تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں بھی اس سے آگاہ کر دینا کہ میں بائدو اور توران ایل خان کے آنے کی وجہ سے ان علاقوں سے نکلوں گا نہیں۔ ہم مانتے ہیں ہمارے لشکر کی تعداد کم ہے اور ہم بھی اس قابل نہیں ہے کہ منگولوں نے جو علاقے فتح کیے ہیں انہیں واپس لے کر ان کا نظم و نقص چلا سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بات تو ہمارے حق میں ہے کہ جگہ جگہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کریں اور ان کے ہاتھوں اپنے بھائیوں کی تباہی اور بربادی کا انتقام لیتے رہیں۔ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھا دینا کہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر مجھ سے اور حسام الدین اور شرف الدین سے رابطہ قائم رکھیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، باقی تفصیل تمہیں بعد میں مل جائے گی۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک منصور بن احمد گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک گہری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے دونوں ساتھیوں شرف الدین اور حسام الدین پر ڈالی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، میں جانتا ہوں بائدو اور توران ایل خان اپنے لشکر کو لے کر متحد ہو چکے ہیں، تو ان کے لشکر کی تعداد بہت بڑھ چکی ہوگی، لیکن سب سے قابل توجہ وہ سارا سامان ہے، بھیڑ بکریوں کے وہ ریوڑ اور بار برداری کے وہ جانور ہیں جو وہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ سارا سامان انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں سے حاصل کیا ہوگا۔ اب ہم نے 2 کام کرنے ہیں، پہلا یہ کہ بائدو اور توران ایل خان کے لشکر کو تیز طوفانوں میں اڑتی ریت کی طرح منتشر کرنا ہے، اور جو سامان وہ لیے پھر رہے ہیں اس سارے سامان کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ یہ کام کیسے ہوگا اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں اور اس کے مطابق ہی ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس لشکر کو پہلے کی طرح 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس اور دوسرا حصہ تم دونوں کے پاس رہے گا۔ پہلے ہم اکٹھے یہاں سے حرکت میں آئیں گے، حلب سے نکل کر اس شاہ پر سفر کریں گے جو شاہراہ حلب سے حمص کی طرف جاتی ہے۔ حلب سے حمص کی طرف چند میل کا سفر کرنے کے بعد رات کے وقت میں تم لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، مغرب کے سمت کوا کاٹتے ہوئے پلٹوں گا اور اسی شاہراہ پر آؤں گا جو شاہراہ حلب سے ہوتی ہوئی حمص اور دمشق کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں کسی جگہ گھات لگا لوں گا۔ یہ ہماری طرف سے ایک عمل ہوگا۔ اب مجھے غور سے سننا، ہمارے اس عمل کے جواب میں منگول کسی رد عمل کا اظہار کریں گے۔ جب ان کے مخبر انہیں یہ اطلاع دیں گے کہ منصور بن احمد کا لشکر تیزی سے حلب کے منگولوں کا قتل عام کرنے کے بعد جنوب کی طرف ہٹ گیا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوں گے، اس لیے کہ یہ خبر پہلے ہی ان علاقوں میں گردش کر چکی ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کا رخ کروں گا، اور ہلاکو خان جب مصر پر حملہ آور ہوگا تو اس کی پشت پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ بائدو اور توران ایل خان کسی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں ان سے بچ کر جنوب کی طرف چلا جاؤں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہلاکو ان دونوں کی کھال اتار کر رکھ دے گا۔ اس بنا پر وہ یہ کام کریں گے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک حصے کو شہر کے نواح میں ٹھہرائیں گے، اپنے لشکر کا سارا ساز و سامان وہیں رکھیں گے، اور اس لشکر کو اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کرنے کے بعد دوسرا حصہ ہمارے تعاقب میں لگائیں گے۔ اب تم دونوں بھائیوں کا کام یہ ہوگا کہ تم چند میل مزید آگے جانا، اس کے بعد بائیں جانب مڑنا، تم بھی کعبہ کاٹتے ہوئے شمال میں میرے پاس جانا۔ اس سلسلے میں ہمارے مخبر ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ تم دونوں کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں مزید جنوب کی طرف اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک منگول اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور پھر ایک حصہ تمہارے تعاقب میں لگ جائے گا۔ اس وقت تک تم مڑ کر میرے پاس پہنچ جانا، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ ظاہر ہے جو منگولوں کا حصہ جنوب کی طرف ہمارے تعاقب میں نکلے گا اس کی کمانداری بائدو خود کرے گا، اور لشکر کے جس حصے کو پڑاؤ کی حفاظت کے لیے حلب شہر کے نواح میں چھوڑے گا اس کی کمانداری توران ایل خان کے حوالے کرے گا۔ اب ہمارے کام کی ابتدا ہوگی۔ تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ گے، تو رات کی تاریکی میں حلب شہر کے نواح میں ہم توران ایل خان پر شب خون ماریں گے۔ یہ شب خون بھی بڑا خوفناک اور نئی قسم کا ہوگا، اور پھر میں دیکھوں گا توران ایل خان اور اس کے ساتھی منگول اس شب خون سے کیسے بچتے ہیں۔
کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر مکمل تو اس لشکر کی اکثریت کا قتل عام کیا جائے اور جس قدر ممکن ہو ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو لشکر بائدو اور توران خان لے کر آ رہے ہیں تب شب خون کے نتیجے میں ان کی تعداد کو آدھا کر کے رکھتے ہیں۔ کامیاب شب خون مارنے اور منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز، بھیڑ بکریوں اور باربرداری کے سارے جانوروں پر قبضہ کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں ہم کوہستان قیچاک کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اب تم یہ پوچھو گے کہ توران خان کے لشکر پر شب خون مارنے کے بعد کیا ہم بائدوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے سامنے صرف منگولوں کا قتل عام ہی نہیں رہنا چاہیے اور یہی واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دوسرا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لشکریوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس پہلے ہی چھوٹا لشکر ہے جس کے ساتھ ہم منگولوں پر شب خون مار سکتے ہیں، جگہ جگہ حملہ آور ہو کر اچانک ان پر وارد ہو کر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر توران خان پر شب خون مارنے کے بعد ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد ہم یہی قیام کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات اٹھ کھڑی ہوں گی۔ پہلی مشکل یہ ہوگی کہ ہمارے پاس بے شمار ساز و سامان ہوگا، جو کچھ منگوں کے پڑاؤ سے ہمیں ملے گا اسے سنبھالنا بھی ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ دوسرے، توران خان ہمارے کامیاب شب خون کی خبریں منگول مخبر بائدو کو پہنچائیں گے تو بائدو پلٹے گا، اور بائدو مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ اکیلا مجھ سے ٹکرانے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس سے پہلے کئی بار اس کے مقدر میں شکست اور ناکامی کی تحریریں رقم کر چکا ہوں۔ اس وقت ہومس میں منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اسے بھی ساتھ لے گا۔ حلب میں جو منگولوں کا بچا کچا لشکر ہے اسے بھی آگاہ کر دے گا اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ہمارے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور میں اپنے لشکر کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں ہی یہ سامان لے کر ہم کوہستان قیچاک کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یہ سارا سامان وہاں پہنچانے کے بعد اپنے مخبروں کو چوکس کر دیں گے جو ان علاقوں میں ہونے والی تبدیلی اور انقلابات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، وہ یہ کہ جب ہم منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر یہاں سے کوہستان قیچاک کی طرف روانہ ہوں گے تو بائدو کے مخبر اسے اطلاع دے سکتے ہیں اور بائدو ہومس کے منگولوں اور حلب کے منگولوں کو اپنے ساتھ لانے سے پہلے ہمارا تعاقب کر سکتا ہے۔ وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم توران خان کے تحت کام کرنے والے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد منگولوں کا سارا سامان لے کر اپنی آماجگاہ کی طرف چلے جائیں۔ وہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر قسمت آزمائی کرے گا، لیکن اپنے مخبروں کے ذریعے ہم چوکس رہیں گے، اور بائدو ایسا کرتا ہے تو پلٹ کر ایسا حملہ اس پر کیا جائے گا کہ اسے واپسی اور شکست کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رک گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر باری باری اس نے گہری نگاہ شرف الدین اور حسام الدین پر ڈالی۔ اس کے بعد کہنے لگا، میرے بھائیوں، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب میں تمہارے خیالات جاننے کی کوشش کروں گا۔ جواب میں حسام الدین اور شرف الدین نے ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھا، مسکرائے۔ پھر حسام الدین بولا اور بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے کوئی خیالات نہیں ہیں۔ یوں جانیے، جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ میرے اور شرف الدین کے دل کی آواز ہے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو جو منصوبہ بندی آپ کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حسام الدین اور شرف الدین نے جب اس سے اتفاق کیا تب تھوڑی دیر بعد منصور بن احمد کے مخبروں نے یہ اطلاع بھی دی کہ بائدو اور توران خان اپنے لشکر کے ساتھ 10 میل کے فاصلے پر رہ گئے ہیں۔ یہ خبر ملنے کے بعد منصور بن احمد فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے جنوب کی طرف اس شاہراہ پر سفر شروع کیا جو حلب سے ہومس کی طرف جاتی تھی۔